بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 872 مناقب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وضع کردہ روایت کا افسانہ، امیر و امارت کا بیان، شورائیت دجالی فتنے کی کڑی ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مناقب امیر معاویہ، وضع کردہ روایات کا افسانہ۔ اگر وضعی اور گھڑی ہوئی روایات کے تعلق سے بات کی جائے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نمبر تو بعد میں آئے گا، ان سے پہلے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے فضائل اور مناقب میں خوارج اور روافض اور شیعہ مصنفوں نے تو غلو کی حد ہی کر دی۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ عامر الشعبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ امت میں جس قدر جھوٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر باندھا گیا، اس قدر کسی پر نہیں باندھا گیا۔ حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابو یعلا الخیلی کتاب الارشاد میں فرماتے ہیں کہ روافض نے فضائل علی اور فضائل اہل بیت میں 3 لاکھ احادیث گھڑ کر پھیلا دی ہیں۔ حافظ خلیلی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد پر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یوں مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔ ترجمہ: اور حافظ خلیلی کی یہ بات بعید از قیاس نہیں۔ اگر تم وضع شدہ مواد کی جستجو کرو گے تو معاملہ ایسا ہی پاؤ گے جیسا کہ حافظ خلیلی نے کہا ہے۔ حضرات علماء کرام کے ان بیانات کے بعد اب اگر کوئی نادان فضائل علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی تمام احادیث کا انکار کر دے، جیسا کہ روافض اور خوارج اور اہل تشیع اور ان کے حمایتیوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے، تو پھر ان کے لیے سوائے ہدایت کی دعا کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب رہا بغض معاویہ کا اپنے سینے میں ناسور پالنے والوں کا جملہ کہ فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ میں بہت سی احادیث مروی ہے، لیکن اس میں کوئی روایت ایسی نہیں جو اسناد کے لحاظ سے صحیح ہو۔ اس بحث میں 2 باتیں لائق توجہ ہیں۔ ایک تو یہ بات گھڑی ہوئی روایات کے بارے میں کہی جا رہی ہے، کیونکہ سلسلے کلام جعلی احادیث کے بارے میں چل رہا ہے کہ فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ میں جو گھڑی ہوئی روایات مروی ہیں، ان میں سے کوئی روایت ایسی نہیں جو اسناد کے لحاظ سے صحیح ہو۔ یہ بات ہمارے موقف کے ہرگز خلاف نہیں، بلکہ ہم بھی وضعی اور جعلی روایات کا انکار کرتے ہیں، خواہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہو یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم بریلوی فرماتے ہیں، انصافاً یوں ہی وہ مناقب جو امیر معاویہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں صرف نواسب کی روایت سے آئیں، جس طرح روافض نے فضائل امیر المومنین اور اہل بیت میں قریب 3 لاکھ حدیثوں کو وضع کی۔ حضرت اس بیان سے فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ کی تمام احادیث کا انکار مقصود ہے تو یہ بیان مشاہدہ اور نقل دونوں کے خلاف ہے، کیونکہ جمہور محدثین فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ میں وارد شدہ احادیث کو صحیح اور حسن قرار دیتے ہیں۔ فائدہ: اور جہاں تک ضعیف روایات کی بات ہے تو فضائل کے بارے میں ضعیف روایات بھی مقبول ہوتی ہیں، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات الکبیر اور علامہ ابن حجر مکی نے تطہیر الجنان اور علامہ سخاوی نے المقاصد والحسنہ اور علامہ محمد بن عراق نے تنزیۃ الشریعہ میں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ اگر ضعیف روایات قابل قبول نہ ہو تو خود فضائل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بے شمار روایات بھی شرف قبولیت کا مقام نہیں رکھتی، اس لیے کہ روایات ضعیف ہیں۔
امیر اور عمارت، امت مسلمہ کے لیے عمارت ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جیسے سر پر چھت ہوتی ہے، بغیر چھت کے آدمی بے سہارا ہوتا ہے۔ امیر پر رحمت الہی برستی ہے اور اس سے جڑے ہوئے مامورین اس رحمت سے متمتع ہوتے ہیں، فیض پاتے ہیں، پھولے پھلے رہتے ہیں، شاداب رہتے ہیں۔ آسمان ان پر سائبان ہوتا ہے، زمین ان کی پناہ گاہ اور آماجگاہ ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال جماعت پر نظر رحمت فرماتے ہیں اور جماعتی نظام سے ہدایات اس طرح پھیلتی ہیں جس طرح جنگل کی آگ۔ انسانوں میں ایمان، اخلاق، کردار، جوان مردی، فیاضی، ایثار و ہمدردی اور حمیت اسلامی ایسے اگتی ہے جس طرح زرخیز زمین میں پھل پھول۔ عمارت کے بغیر سب کھنڈر ہی کھنڈر ہے۔ علم، عمل، دعوت، خلوت، جلوت، عبادتیں، ریاضتیں، سب کچھ اونچے اونچے ان درختوں کے مانند ہے کہ جو نہ سایہ دے سکے، نہ پھل نہ پھول۔ اونچے اونچے قد ضرور ہیں لیکن ان سے کسی کو ٹھنڈا اور گہرا سایہ نصیب نہیں ہوتا اور نہ ہی پھل پھول۔ دلوں کی زمینیں بنجر، سرابی سراب، ہر کوئی انسانی سمندر میں غوطہ زن ہے کہ کہیں سے کوئی نصرت اور مدد کا سیب اور موتی میسر آ جائے، لیکن محرومی مقدر بن چکی ہیں۔ اس لیے خم خموں سے بھری ہوئی اس نگری کا کنیکشن پاور ہاؤس سے کٹا ہوا ہے۔ یہ جم غفیر اپنا امیر کھو چکے ہیں، ناؤ اپنا ملا کھو چکی ہیں، مکین مکان کے چھت کے بغیر بسیرا کر رہے ہیں، اجساد اپنی روح کھو چکے ہیں۔ خلفائے اربعہ کے بعد رسمی عمارت چلی، مگر پھر بھی اس صورتی عمارت کا دبدبہ اور برکتیں بے مثال تھی۔ اس کے بعد بڑے بڑے قد آور علماء، عباد، زہاد، اہل کرامات و ظرافت والوں کا دور دورہ رہا، لیکن اس آسمان نے صورتی عمارت کا جو دبدبہ اور جہ و جلال اور حشمت و رعب دیکھا، اس کا عشر عشیر دبدبہ بھی زہاد اور عباد سے بھری اس انفرادی نگری میں نہیں دیکھی۔ یاد رکھیں، فسق و فجور والی عمارت افضل اور ارفع ہے اس دور سے کہ جس میں زہد، ورع اور تقوی والوں کی کثرت تو ہو، مگر اب انفرادی اور جماعت سے محروم۔ نماز کی جماعت چھوٹنے کا قصہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اے معاویہ، تمہارے رونے دھونے اور نفل کی کثرت اور سجود اور استغفار نے فوت شدہ جماعت نماز کا اجر تو دلوا دیا، مگر اجتماعی نماز پر فرشتوں کی آمین کی جو برکت تھی وہ کہاں سے پاؤ گے؟ بغیر امیر کے اجتماعی نصرت اور تائید خداوندی کے حصول کی تمنا ایک خواب و خیال ہے، ایک تمنا ہے، ایک سراب ہے۔ دجال اور اس کے چیلے سب سے پہلے امت کی عمارت اور اجتماعیت کو ختم کریں گے، جس طرح ترکوں کی عمارت اور خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ اس خلافت عثمانیہ کو توڑنے اور اجاڑنے کے لیے جو بہانہ اختیار کیا گیا تھا وہ نوری تھا۔ ترکیوں کا توحیدی نہج بدل گیا اور اس کام کو انجام دینے کے لیے نجدی ناعاقبت اندیش عربوں کا انتخاب کیا تھا، اور اس وقت کے نادان عربوں نے امت مسلمہ کی امیر و عمارت کو ختم کرنے اور اسے اجاڑنے کو دین کی بہت اونچی خدمت سمجھی، یہاں تک کہ ساری خلافت عثمانیہ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسلام دشمن طاقتوں نے 100 سال بعد اسی ہتھ کنڈے کو اپنایا اور تبلیغ و دعوت کی 100 سالہ عمارت اور مرکزیت اور اجتماعیت کو برباد کرنے کے لیے اپنے ایجنٹ یعنی شورائیوں کو عنوان دیا۔ تبلیغی امیر حضرت جی رابع کا عقیدہ اور ان کی تبلیغ کا نہج بدل گیا۔ مثل مشہور ہے، کتے کو مارنا ہو تو پہلے اسے پاگل قرار دے دو اور پھر مار دو، دنیا والے بھی خوش ہوں گے کہ چلو بلا ٹلی، پاگل کتا مر گیا۔ ترکی عمارت کو برباد کرنے کے لیے عربوں کا انتخاب کیا گیا اور تبلیغی عمارت کو برباد کرنے کے لیے تبلیغ ہی کے مشہور اور معروف لوگوں کو استعمال کیا۔ ہندوستان سے آدھا درجن گجراتی علماء، پاؤ درجن علی گڑھ پروفیسرز
اور ایک عدد تاجر بنگلوری، اور رائے سے بدنام زمانہ کرپٹڈ مزاربہ گروپ بنگلہ دیش سے 2-3 ساتھیوں کو ملا کر عالمی شورا بنا ڈالی، اور پھر انہیں ڈھیر سارا مال اور حکومتوں کا تعاون فراہم کیا گیا۔ انڈیا کے عالمی شورا گروپ سے سبھی اچھی طرح واقف ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس تو نظام الدین دہلی سے اپنے گھر گجرات جانے کے لیے تک پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب سے عالمی شورا بنائی گئی یہ غربا اور مساکین دنیا کے امیر ترین لوگ بن گئے۔ 1 مہینے میں ساری دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں، گویا ہوائی جہاز کا سسٹم انہیں تحفے میں دے دیا گیا ہو۔ یہی نہیں بلکہ ہر قسم کی آلائش اور آسائش مہیا کی گئی۔ ملکوں کے سفر کے لیے پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں، صرف کاغذوں پر ویزا مل جاتا ہے۔ رائے کے سفر اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ہند و پاک میں مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے ساتھی جیلوں میں، تھانوں میں، ایجنسیوں کی گرفت میں ایک عرصہ گزارتے آ رہے ہیں۔ ان کے مقابل ایک بھی شورائی نہ جیل گیا، نہ اس پر پولیس کیس بنے، نہ کسی ایجنسی نے اسے ہاتھ لگایا۔ بالکل اسی طرح جس طرح انگریزی سامراج کے وقت میں ہمارے اکابرین جیلوں میں قید و بند زندگی گزاری اور باطل فرقے رضا خانی، پرویزی، قادیانی سب مزے سے گھومتے تھے اور حکومت انہیں انعامات اور جاگیروں سے نوازتی تھی، آج بھی حضرت جی رابع اور ان کے رفقا اور مرکز نظام الدین پر سے عدالتی کیسز پوری طرح ختم نہیں ہوئے اور شورائیوں پر کوئی کیس نہیں، اس لیے کہ یہ اسی باطل مافیا پیدا کیے ہوئے ہیں۔ عالمی شورا کی تبلیغ آج سارے عالم کا جائزہ لے لیں، کسی بھی ملک میں عالمی شورا کی 4 مہینے میں چلتی ہوئی کوئی جماعت ملنا مشکل ہے۔ 2.5 گھنٹے سہروزہ شب جمعہ سب غائب ہے الا ماشاءاللہ۔ انڈیا گجرات کے ضلع آنند کے قصبے ناپا کے اجتماع میں شورائی بزرگ نے کہہ دیا کہ اب ہمارے کام سے تشکیل کو ختم کر دیا گیا، اب ہمارے بیانات تشکیلی نہیں بلکہ اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، اور تشکیل اس لیے ختم کی گئی کہ مجمع زیادہ آ سکے۔ ساری دنیا سے شورائیت کی تبلیغ ختم ہو گئی۔ اب اگر چند لوگ کچھ نقل و حرکت کر لیں تو اسے کام نہیں کہتے۔ ہاں اگر ہر ہفتے 200-400 4 مہینے کی اور چلے کی جماعتیں دنیا میں چل رہی ہوں تو اسے کام کہیں گے۔ ہمارے ساتھیوں سے گزارش، اب شورائیت بہت غصے میں ہے، ان کی طرف سے دی جانے والی تکالیف کو برداشت کر لیں۔ ابھی نوساری میں وادی کی مستورات کی جماعت کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ یاد رکھیں بڑے بڑے بیانوں کے سننے سے اور بزرگوں کی صحبتوں سے اتنی اصلاح اور اتنی قبولیت نہیں ملتی جتنی ترقی کسی کی مار پٹائی کو برداشت کرنے اور حق پر ہوتے ہوئے بھی باطل کے ظلم و زیادتی کو برداشت کرنے پر نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائی یہ کار نبوت ہے، اس کام کے کرنے والے پر احوال نبوت بھی آئیں گے۔ انبیاء برداشت کیے ہیں، انتقام نہیں لیے، ہمیں بھی برداشت کرنا ہے۔ یہ تکلیفیں ہی تو ہدایت کے دروازے کھلواتی ہے۔ اس وقت دعاؤں کی طرف متوجہ ہونا یہ نبوی عمل ہے۔ انتقام اور قانونی چارہ جوئی میں لگ جانا یہ اسوے انبیاء میں سے نہیں ہے۔ ستایا گیا تو صبر کرو اور ہدایت مانگو، اللہ ہدایت کو عام فرمائیں گے۔ مرکز بنگلے والی مسجد کی دیواروں اور چھت کا نام نہیں ہے، جہاں جب تک صحیح کام ہوگا وہ مرکز رہے گا ورنہ نہیں۔ اب تو وہ ایک درگاہ بنی ہوئی ہے اور اس کا سجادہ اور مجاور مولوی سعد ہے۔ اس وقت مرکز نظام الدین سے گمراہی پھیل رہی ہے، اس لیے وہ مرکز نہیں رہا۔ ہم سارے عالم کے ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے اپنے ملکوں میں وقت لگا لو، مرکز نظام الدین ہرگز نہ جاؤ۔ جو مرکز نظام الدین جائے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ مرکز نظام الدین جانے سے روکنا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ سب اقتباسات ہم نے عالمی شورا کے ذمہ داروں کی تحریروں اور تقریروں سے لی ہے۔ اب کیا تھا، جو بھی مرکز نظام الدین جاتا اسے زد و کوب کیا جاتا، ڈرایا دھمکایا جاتا، اسے لعن و طعن کیا جاتا۔ خاص کر گجرات، کرناٹک، مدراس اور حیدرآباد دکن میں ان باتوں کا زور رہا۔ بعد میں جب ان عالمی شورا والوں کی حقیقت صورتحال عوام کے سامنے آئی تو پھر عوام نے بے خوف و خطر مرکز نظام الدین کی بات بھی کرنے لگے۔
اور جانے بھی لگ گئے دجالی فتنوں سے حفاظت۔ دجالی فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ امارت ہے، اور امارت بغیر امیر کے نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور جماعت کا ایک امیر ہونا لازمی ہے۔ شورا پر اللہ کا ہاتھ ہے، ایسی کوئی روایت نہیں۔ اگر شورا میں 10,000 آدمی بھی ہو جائیں تو وہ عذر شرع متین جماعت نہیں کہلا سکتی، اس لیے کہ جماعت کے لیے امیر کا ہونا فرض ہے، اور جہاں امیر بنا لیا تو پھر شورا کا وجود ہی ختم، یعنی اب وہ دوسری تبلیغی جماعت متصور ہوگی، اور اگر ایسا ہوا تو تبلیغ والے خود ان پر تھوکیں گے۔ فائدہ: عالمی شورا کی شکل میں نظام دعوت اور تبلیغ چلانے والے حقیقی امیر کی امارت سے یکلخت محروم رہیں گے، اور امیر نہ بنانے کی وجہ سے ہجوم تو ضرور کہلائیں گے، لیکن لفظ جماعت کا اطلاق ان پر قیامت تک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حقیقی امیر ان کے پاس ہے نہیں، اور جس جماعت کا امیر نہ ہو تو اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے۔ فائدہ: ملکوں اور صوبوں اور اضلاع اور علاقے جات میں شورا ہی ہوگی، لیکن چونکہ ان کا ربط و ضبط نظام الدین مرکز کی حقیقی امارت کے ساتھ مرکوز ہے، اور وہ سب حقیقی مرکز سے مربوط ہونے کی وجہ سے جماعت میں شامل ہے، اور انہیں جماعت کا اجر اور جماعت کی پوری برکتیں عطا ہوں گی۔ عالمی شورا کی دجالی ذہنیت: امت مسلمہ کی مرکزیت اور اجتماعیت کو ختم کرو، پھر امیر سے بدظن کرو تاکہ امارت کی برکتیں انہیں میسر نہ آئیں، پھر منمانی تبلیغ کرنے پر ڈال دو تاکہ اس سے بدعقیدگی پھیلے، اور امت مسلمہ دینی شکل میں پھر سے فساد اور فتنوں اور گروہوں میں بڑھ جائیں، اور کچھ مدت کے بعد اجتماعی تبلیغی محنت دنیا سے ختم ہو جائے۔ فائدہ: اور ایسا ہی ہونا تھا، اس لیے کہ تجرباتی چیز ہے کہ آدمی 2-4 سہروزے نہ لگائے تو اس کی دعوتی فکر کا پارہ 0 پر چلا جاتا ہے، اور اگر وہ اسی طرح سال 6 مہینے ترتیب پر نہ رہے تو اس کی تبلیغ کی روح بیمار پڑ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، مرکز سے جدائی قوموں کی ہلاکت ہے۔ شورائیوں کے باطل آقاؤں نے ان باغیوں کو تو 10 سال کا پروگرام بنا کر دیا ہوا ہے کہ آئندہ 10 برسوں میں دنیا بھر سے تبلیغی جماعت کی چلت پھرت ختم ہو جائے اور ساری دنیا میں شورائیت ہی کی بات چلے، یعنی مرکز نظام الدین اور اس کی مرکزیت اور امارت سب ختم ہو جائے۔ فائدہ: ڈیوزبری کی شورا کے 3 ساتھیوں نے اپنے ایک ذمہ دار اور فیصل ساتھی حاجی بوستان سے کہا کہ آپ مولانا سعد صاحب کو بتا دیں کہ ہم آپ کے تابع ہو کر کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارا موقف صاف طور پر ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے ساتھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نظام الدین مرکز کے ساتھ ہیں یا عالمی شورا کے۔ تو جواب میں مرحوم اسحاق بھائی پٹیل نے، جو شورائیت کے علمبردار تھے، غیظ اور غضب میں مشتعل ہو کر کہا، سال 6 مہینے انتظار کر لو، نہ مولوی سعد رہیں گے نہ مرکز نظام الدین، اب تو صرف عالمی شورا ہی کا سکہ چلے گا۔ مگر دنیا نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ عالمی شورا چورا چورا ہو کر رہ گئی۔ دینی تنظیمیں دنیا تمام میں تقریباً 2000 اسلامی آرگنائزیشن اور تنظیمیں ہیں، جن میں ہر ایک کی محنت کا ان کا اپنا انداز ہے، اور ہر ایک اس بات کا مدعی بھی ہے کہ میرا کام 100% درست ہے۔ مثلاً دارالعلوم، مدارس، مکاتب، جمعیت، اکیڈمی، اسلامی سینٹر، اسلامی مشن، جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ، مگر امیر اور مامور والی اجتماعی سنت اور سیرت صحابہ والا طرز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی محنتوں میں اتنی برکتیں میسر نہ آئی جتنی کہ دعوت و تبلیغ کی محنت کو نصیب ہوئی۔ عالمی شورا دجالی محنتوں کی ایک مضبوط کڑی ہے، اس لیے کہ یہ تحریک اچانک سے اٹھی اور بڑے مال اور سرمایے کے ساتھ اٹھی، اور تاریخ شاہد ہے کہ فتنے ایسے ہی تیزی سے اٹھتے ہیں اور عالم پر چھا جاتے ہیں، اور حق دیر سے پنپتا ہے مگر پائیدار ہوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی انتھک کوشش کے بعد پہلی سہروزہ جماعت نکالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال قربانی اور جہد کے باوجود ہجرت مدینہ منورہ کے وقت تک امت مسلمہ کی تعداد تقریباً 123 افراد پر مشتمل تھی۔ حضور کے وصال کے وقت 123 کا عدد
5 لاکھ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ 1/3 تعداد تو حجۃ الوداع میں موجود تھی، یعنی 1.25 لاکھ۔ 100% امت ایک وقت میں حج کر لے یہ ممکن بھی نہیں۔ 2016 کے بعد سے فتنہ عالم شورا منظر پر آیا، خوب تیزی سے پھیلا۔ 3 مہینے کی قلیل مدت میں 7 بر اعظم کے ممالک میں عالم شورا کی بات چل پڑی اور بڑی تیزی سے لوگوں نے اسے اہمیت بھی دی۔ بعد ازاں جیسے جیسے اس عالم شورا اور ان کے فاسد ارادے اور اس کے نمائندوں کے حقائق سامنے آتے گئے، لوگوں نے توبہ کی اور اس سے دور ہوئے اور اپنے اصلی اور دائمی مرکز نظام الدین سے عہد وفا کا اعادہ کیا اور عالم شورا سے دور ہوئے۔ لیکن دعوتی کام کی خوبی اور برکتیں 50 سال سے، یعنی حضرت مولانا یوسف صاحب کے بعد سے ابھرنے کو ترس رہی تھی، اور اسے انتظار تھا ایسے قائد کا جسے مال و متاع والے محروس اور مفلوج نہ کر سکے، اور جس کے توکل اور یقین کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ سکے، اور کثرت باطل اور اس کا غول اس کے قائد کے علم و حلم کو مبہوت نہ کر سکے۔ الحمدللہ اللہ نے ویسا ہی قائد اور امیر عطا فرمایا۔ پھر کیا تھا، 5-6 سال کی قلیل مدت میں دعوتی کام 1000 گنا بڑھ گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اصلاح فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔